نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ کہتے حضور، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں۔ بتائیے 45 ہو گئی، کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں 30، 35، 30، آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے۔ یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں، ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی، جب چاہتے چلے جاتے تھے۔ یہ ایک بار جانا نہیں ہوا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی کہ حضرت، اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا۔ کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا۔ آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے، ان آنکھوں کو چوم لوں۔ حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں۔ بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا؟ حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی، اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تحفہ معراج کی رات ملا ہے، تو آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا۔ جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر، نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھاتے کس طرح ہیں، فرماتے ہیں نماز کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر کوئی کشتی میں جا رہا ہے، اس کی کشتی طوفان میں گر گئی، کشتی پرخچے اڑ گئی، ڈوبنے لگا، اسے ایک تختہ ملا، اس تختے کو پکڑ کر اس پہ چڑھ گیا، فرمایا اب اس صورت میں بھی نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو وہاں بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ سمجھو اتنی اہمیت نماز کی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے، بیمار ہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں، قابل تو نہیں مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں ہیں۔ جس خالق نے بنایا، جس خالق کی کائنات ایسی ہے، میرا وہ خالق کیسا ہوگا؟ تو اب سنو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو اللہ کا دیدار کرنا ہے نا، تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔